یا حسین الوداع، اے حسین الوداع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا کی رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اپنے عزیز سے، اپنے چاہنے والوں سے جدا ہوتا ہے، اور ہم تو دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہمارا مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین کے غم میں اشک بار ہوں، ان کے لال کی صف عزا بچھائیں۔ ہماری اہمیت اور ہماری قدر و منزلت شہزادی کونین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کے جملوں سے ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے بابا رسول اسلام سے یہ کہا، اے بابا، جب حسین کو قتل کیا جائے گا تو میرے لال پر آنسو بہانے کے لیے کون ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی کہ کنبے سے زیادہ اپنے چاہنے والوں پر رونے والا اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن مقصد شہزادی کونین یہ تھا کہ تا صبح قیامت ذکر حسین کی حرارت، غم حسین کی برکت، غم حسین کی عظمت اور پیغام مظلوم دشت نینوا دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے گا۔ ہم دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ صرف اس بات پر ہم جتنا نازاں ہوں، جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تمام خوشیوں کے احساسات کو، اپنے تمام مسرت کی باتوں کو بھول جاتے ہیں جب افق پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ قربانی تاریخ انسانیت اور آدمیت کی سب سے عظیم ترین قربانی تھی، جس کی مثال نہ تو آج تک ممکن ہے اور نہ ہی تا صبح قیامت ممکن ہو سکے گی۔ پیغام دشت نینوا، پیغام مظلوم کربلا، دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن کر ہم تمام ناظرین آپ کی خدمت میں گزشتہ مواقع پہ پروگرام کو نشریات کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں، جس میں عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کی بہت اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تمام ٹیم کے لیے، وہ لوگ جو پس پردہ رہ کر کے بھی اس کے لیے کار خیر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے دعا گو رہیں۔ یعنی جب سے ایام عزا شروع ہوا تب سے لے کر اب تک مسلسل مختلف تاریخ کے مواقع پہ عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے زیر اہتمام مختلف مواقع پر آپ کے سامنے پروگرام نشریات کیے جاتے رہے ہیں۔ آج یہ سلسلہ کا آخری پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور اپنی دو خواہران تنظیم فاطمہ اور اندلی فاطمہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں پرسہ پیش کریں۔ کرب و بلا میں جو لٹا، کس کا گھرانہ تھا؟ شبیر بے وطن ہے جو، اس کا گھرانہ تھا۔ کرب و بلا میں جو لٹا، کس کا گھرانہ تھا؟ شبیر بے وطن ہے جو، اس کا گھرانہ تھا۔ کیوں گرتے پڑتے آئے شہ نہر فرات پر، اپنے جوان بھائی کا بازو اٹھانا تھا۔ حسرات تھی فروا کی، کیا یہ بتائیے؟ قاسم کے سر پہ خون کا صحرا بندھانا تھا۔ بچوں کو لے کر آئے تھے کیوں کربلا حسین؟ دین خدا پہ وقت تھا، اس کو بچانا تھا۔ اصغر کو لے کے ریت پہ کیوں بیٹھے تھے حسین؟ پیاسے تھے 3 روز کے پانی پلانا
ننھی لحد میں لاشائے اصغر چھپانا تھا، تیروں سے چھلنی کر دیا کیوں تن حسین کا، گھوڑے سے یوں مظلوم کو نیچے گرانا تھا، شمر لئی سینائے سرور پہ کیوں چڑھا، کیونکہ گلے پہ شاہ کے خنجر چلانا تھا، کچھ دیر کیوں حسین کا گلا نہیں کٹا، زہرا گلے سے لپٹی تھی خنجر چلانا تھا، ریتی پہ کیوں پڑا رہا لاشا حسین کا، مجبور تھا بیٹا جسے لاشا اٹھانا تھا، بعد حسین فوج بڑی خیمہ گاہ کیوں، آگ لگا کے خیمائے سرور جلانا تھا، سر سے ردائیں چھین لی اہل حرم کی کیوں، کوفے میں اور شام میں در در پھرانا تھا، زینب نہ روئی کس لیے بچوں کی لاش پر، رو رو کے اپنے بھائی کا نادل دکھانا تھا، اہل حرم نے قید میں کیسے گزارے دن، ان بے کسوں کے واسطے بس قید کھانا تھا، زندہ میں ایک ننھی سی تربت بنائی کیوں، اس میں امانت شہیدی کو چھپانا تھا، کس کی ہماری جاتی ہے الیاس سوئے شام، امت کا جو رسول ہے اس کا گھرانہ ہے، کچھ دیر کیوں حسین کا گلا نہیں کٹا، زہرا گلے سے لپٹی ہے خنجر چلانا تھا، کربلا میں جو لٹا کس کا گھرانہ تھا، شبیر بے وطن ہے جو اس کا گھرانہ تھا، جیسا کہ ناظرین گرامی آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب ہمارا اور آپ کا 11واں امام 11ویں حجت خدا دنیا کو خدا حافظ کہہ چکی، کیونکہ آپ کو ظلم، شدائد، مصائب اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے وجود مطہر کو پاش کر سکتی تھیں، آپ کے جسم اطہر پر مصائب اور شدائد کو ڈھاتی تھیں، آپ کا وجود مطہر اس قدر دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا تھا کہ آپ کو عسکری کہا جانے لگا۔ عسکر یعنی لشکر والا محلہ، آپ کا لقب ہے عسکری۔
آپ کو لوگ عسکری کہہ کر بلاتے تھے، اس لیے کہ آپ اس محلے میں رکھے گئے تھے، اس جگہ پہ رکھے گئے تھے جہاں دشمنوں کی چھاونیاں تھیں۔ اس عالم غربت میں، اس عالم مصیبت میں، اس عالم شدت و پشیمانی میں امام علیہ السلام کو دنیا کو خدا حافظ اور اپنے کنبے کو خدا حافظ کہنا پڑا، جبکہ ہمارا اور آپ کا آخری امام صرف اور صرف 5 برس کا تھا۔ آج امام کی پرسداری کا دن ہے، آج اس امام کی پرسداری کا دن ہے جو تمام امت کا باپ ہے، تمام امت جس کی منتظر ہے کہ جب وہ منتقم خون کربلا دنیا میں آئے گا تو دنیا جس طرح ظلم جور سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور پروردگار عالم اسی حجت خدا کے ذریعے اپنے دین کو دنیا پر نافذ کرے گا، اور دین اسلام اس روز حقیقی طور پر مکمل ہوگا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے امام زمان کی خدمت عالیہ میں ہم ان کے بھرے گھر کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، ان کے جد امجد کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، کربلا کی لٹی ہوئی سیدانیوں کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، اجڑی ہوئی ماؤں کی آغوش کا بھی پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کے والد ماجد کا دنیا سے گزر جانے کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اس عالم میں یتیم ہوئے جبکہ آپ صرف اور صرف 5 برس کے تھے۔ عزائے سید الشہداء کے اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مشہور و معروف ذاکرہ محترمہ شیبہ فاطمہ رضوی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں بارگاہ امام میں اپنا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اپنے رتبوں سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے قرآن مجید کے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو کثرت نسل کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یقیناً آج کی تاریخ 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جس میں ہمیں اپنے 11ویں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات پر یا کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور رسول خدا کی نسل کے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بعد وہ آیا ہے کہ جو ابھی تک کے اس دنیا میں قائم ہے، اور جن کا لقب بھی الحمدللہ قائم ہے، اور ان کی وجہ سے کائنات ٹھہری ہوئی۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ قیامت تب تک ہی نہیں آئے گی جب تک کہ امام نہیں آ جائیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام جب تک کہ ہیں تب تک کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ قیامت تب آئے گی جب امام وقت اس دنیا میں نہیں ہوں گے، نور محمدی اس دنیا سے جائے گا تو دنیا اپنا وجود کھو دے گی اور دنیا تمام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ امام حسن عسکری کے فضائل کم بیان ہو پاتے ہیں کیونکہ یہ دن بھی محدود ہیں، اور آج کی تاریخ ہمارے مولا حسین کی عزا کی رخصت کی بھی تاریخ ہے، لہٰذا زیادہ تر مجلسوں میں مولا حسین کی رخصت کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن امام حسن عسکری کے بھی فضائل کچھ کم نہیں ہیں۔ 28 برس کی حیات ہے، بہترین القاب کے مالک ہیں۔ بہت سارے القاب امام کے ہیں، لیکن ایک لقب ہے امام کا ذکی۔ ذکی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل بہت زیادہ ہو، کشادہ ہو۔ امام حسن مجتبیٰ کا بھی یہی لقب ہے۔
دونوں ہم نام ہیں، دونوں امام ہیں، لہٰذا امام حسن کا بھی لقب ذکی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی لقب ذکی ہے۔ امام حسن کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو ذکی کیوں کہا گیا، کیونکہ آپ کی کئی شادیاں مصلحتاً ہوئی تھیں اور آپ کی کئی اولاد وجود میں ہیں، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی فقط اور فقط ایک ہی اولاد ہے، جسے امام وقت امام زمانہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کے سوا اور کوئی آپ کی اولاد نہیں ہے، پھر بھی آپ کو ذکی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی عرض میں کوئی چیز بڑی ہوتی ہے اور کبھی کبھی طول میں بڑی ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی اولادیں طول میں زیادہ ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد عرض میں، ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ جتنی کسی کو اللہ نے نہیں عطا کی، لہٰذا اس لیے بھی آپ کو ذکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام یقیناً اسی معجزات کے مالک ہیں کہ جس طرح سے مولا کائنات اپنی ٹھوکروں میں حیات رکھتے تھے، یہ بھی فرزند مولا کائنات ہیں، نواسۂ رسول خدا ہیں، لہٰذا کمالات وہی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون جو مومنہ تھی، اس کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے محلے والے، اس کے ہمسایہ اس پر اسی وقت ہنسنے لگے کہ تم جو آل محمد کی اتنی فضیلتیں بیان کرتی ہو، کیا صلہ تمہیں ملا کہ آج تمہارا بیٹا نوجوانی میں تم سے دور ہو گیا؟ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ دیکھا، ہم یہی تو کہتے تھے کہ فضائل آل محمد سے کوئی فائدہ نہیں، ان کی محبت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تب بھی اس نے صبر کیا اور کہا میں اپنے مولا کی محبت پر ایمان رکھتی ہوں اور اجر مجھے انشاءاللہ روز قیامت ملے گا کہ جب تم جو دشمنان حیدر کرار ہیں وہ دھوپ کی شدت سے پریشان ہوں گے، بلاؤں میں گرفتار ہوں گے اور ہمیں ساقی کوثر اس جام کوثر سے سیراب کریں گے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے رہے کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ تم جو کہتی ہو، جو فضائل بیان کرتی رہتی ہو کہ تمہارے آقا اور مولا کی ٹھوکروں میں حیات اور موت ہے، تو ہم بھی دیکھیں کہ تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے اور جاؤ اپنے وقت کے امام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کرو کہ تمہارے بیٹے کو زندگی عطا کر دیں۔ اس نے کہا یوں تو میں اللہ کی مصلحت پر راضی اور رضا ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ بات یہاں پر میرے آقا اور مولا کی ہے، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کے جنازے کو اپنے رشتہ داروں کی مدد سے امام کی خدمت تک لے کے گئی۔ وہ محلے والے بھی اس کے ہمراہ چلے تاکہ دیکھیں جب معجزہ نہیں ہوگا تو ہم اس پر کس طرح سے اس کو طنز دیں گے۔ لیکن جب وہ گئی اور اس نے مولا کی بارگاہ میں دعا کی کہ امام حسن عسکری، یہ آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کی میری محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، میں آپ سے محبت کرنے والی ہوں، رضائے پروردگار پر راضی رہنے والوں میں سے ہوں، اگر آپ مصلحت جانیں اور میرے بیٹے کو حیات عطا کر دیں تو ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ آپ یقیناً اس معجزے کے مالک ہیں، جس طرح سے مولا کائنات کے ٹھوکر میں حیات تھی اور آپ بھی حیات عطا کر سکتے ہیں۔ بس مولا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ، یہ مومنہ تجھ سے، تیرے رسول سے اور اس کی آل سے محبت کرنے والی ہے، اس کی محبت کو برقرار رکھنا، اور یہ جس دعا کے ساتھ آئی ہے پروردگارہ اس کے بیٹے کو اپنے رسول اور اس کی آل کے تصدق حیات عطا کر دے۔ بس امام کا یہ کہنا تھا، وہ بیٹا جو چند گھنٹوں پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر سب سے پہلے امام حسن عسکری کو سلام کیا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا، وہ جو ابھی تک خلاف آل محمد بول رہے تھے، امام کے معجزے کو دیکھ کر امام کے قدموں پر سر رکھتے نظر آئے ہیں اور کہتے نظر آئے ہیں بے شک اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زندگی اور موت پر اختیار دیا ہے تو وہ محمد ہیں یا پھر آل محمد ہیں۔ یقیناً فضائل امام حسن عسکری علیہ السلام بہت زیادہ ہے، لیکن آج کیونکہ رخصتی مولا حسین بھی ہے، لہٰذا مصائب کا سلسلہ زیادہ ہے اور امام حسن کی شہادت بھی ہے تو ان کے مصائبوں کو بھی ذکر کرنا ہے۔ وہ امام جسے تا حیات ہی ظلمت کے سائے میں رکھا گیا۔ آپ محض 2 برس کے تھے جب آپ اپنے بابا کے ساتھ سامرا آئے اور مسلسل آپ پر پابندیاں رہیں، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والے آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے آسانی سے، کسی نہ کسی ذریعے کے تحت وہ آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ کے گھر کے باہر جاسوس رہتے تھے، کبھی آپ کو زندان میں قید کیا گیا تو کبھی آپ کو آپ کے ہی گھر میں نظر بند کر کے رکھا گیا، آپ سے کوئی ملنے نہیں جا سکتا تھا، آپ خود گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ امام کا ایک مشہور و معقول لقب عسکری ہے۔
عسکری کو آج کی عربی میں سپاہی بھی کہا جاتا ہے، لیکن پرانی زبان عربی میں عسکری اسے بھی کہتے ہیں جس کے اشارے پر فوج چل دے۔ اور یہ واقعہ تب ہوا تھا جب معتمد ملعون نے امام پر رعب دکھانے کے لیے روم سے لشکر بلوایا تھا، جس کی تعداد 90,000 لکھی گئی ہے، اور اس نے چاہا کہ امام کے سامنے اپنا رعب ظاہر کرے کہ میرے پاس اتنا کثیر لشکر ہے۔ جب اس نے امام کو وہاں پر بلوایا اور کہا آپ نے میرے جستے دیکھے، امام نے کہا میں نے تو تمہارے جستے دیکھ لیے ہیں، اب تو میرے جستے دیکھ لے۔ وہاں پر کوئی جستہ، کوئی چاہنے والا موجود نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگا، آپ کے جستے ہیں ہی کہاں، آپ کی فوج ہے ہی کہاں؟ امام نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا، بادل چھٹنے لگے اور آسمان پر فرشتے قطار بقطار بکف شمشیر، ہاتھوں میں شمشیر لیے ہوئے نظر آنے لگے۔ اس معتمد ملعون نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرشتے ہیں جو میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کس بات کا حکم؟ کہا تجھ پر رعب دکھانے کا حکم۔ قالی تو مجھ پر رعب دکھانا چاہتا تھا، تو بندوں پر حکومت کرتا ہے اور ہماری حکومت فرشتوں پر ہے۔ اسی لیے امام کا مشہور لقب عسکری ہے کہ امام کے ایک اشارے پر فرشتے فوج کی شکل میں اس زمین پر نازل ہوتے نظر آئے تھے۔ امام پر تب بھی ظلمت کا سایہ رہا اور یہ ظالم جان چکا تھا کہ امام کو یوں قتل کرنا ناممکن ہے، اسی لیے آپ کو زہر دغا دیا گیا اور ربیع الاول کی شروعات میں ہی آپ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ زہر اس طرح سے آہستہ آہستہ اثر دکھا رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کو نہ معلوم چل پائے کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ ہاں زاداران حسین، بی بی سیدہ کو آج کس کس کا پرسہ دیا جائے؟ بی بی کے تو ہر لال کو شہید کیا گیا ہے، ہر بچے کو کبھی تلوار کے ذریعے تو کبھی زہر کے ذریعے۔ دنیا نے ظلم ڈھا کے بتایا کہ دنیا میں کتنی عداوت ہے اولاد فاطمہ زہرا کی۔ امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، امام زہر کی شدت میں تڑپتے رہے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام زمانہ کی عمر اس وقت محض 5 برس کی تھی۔ اسی دن سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ امام غیبت میں چلے گئے کیونکہ امام حسن عسکری کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے جانشین کے بھی قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ کم سن سا بچہ ہے جنہوں نے میدان کربلا میں 6 مہینے کی علی اصغر کے گلے پر بھی تیر لگا دیا ہو، اس کے لیے 5 برس کے بچے کو شہید کرنا کون سی بڑی بات تھی۔ ہاں زاداران حسین، مولا شہید ہو گئے، امام نے ہی غسل و کفن دیا کیونکہ امام کا جنازہ ایک امام ہی دفنا سکتا ہے، امام کو غسل ایک امام ہی دے سکتا ہے، لہٰذا امام وقت نے غیبت سے نکل کر اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن دیا۔ آج امام زمانہ کی خدمت میں بھی ان کو پرسہ پیش کرنا ہے کہ مولا آج آپ کی یتیمی کی بھی تاریخ ہے اور آپ کے جد مظلوم کی بھی رخصت عزا کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں زاداران حسین، جب رخصت کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں کچھ رخصتیاں اور بھی آ جاتی ہیں جو دلوں کو بڑا درد دیتی ہیں۔ آج حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے دل کتنے پریشان ہیں کہ نہ معلوم سال آئندہ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والوں میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہ معلوم حیات رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ بس بارگاہ خداوندی میں دعا یہ ہے کہ پروردگارہ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری محرم ہو تو ہمیں شفاعت فاطمہ زہرا میسر کرنا، اور معبود ورنہ اتنی حیات ضرور دینا کہ سال آئندہ پھر سے ہم اسی فرش عزا کو بچھائیں، ماتم حسین برپا کرتے نظر آئیں، امام زمانہ کو بی بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے۔ آزادارو، رخصتی سب سے پہلی سخت رخصتی تھی رسول خدا کی کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے، بار بار مڑ مڑ کے اپنے وطن کو دیکھ رہے تھے، بڑی اذیت ہو رہی تھی۔ وطن کو چھوڑنا، جس سے محبت اس سے دور جانا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ رسول کو معلوم تھا کہ مکہ واپس آنا ہوگا، لیکن پھر بھی تکلیف ہو رہی تھی، پھر بھی اذیت ہو رہی تھی۔ دوسری رخصتی ہے مولا حسین کی کہ جب مدینہ چھوڑ کر چلے ہیں، رسول کو تو معلوم تھا کہ مکے واپس آئیں گے، لیکن حسین تو جانتے تھے نا کہ واپس مدینے نہ آ پائیں گے۔ ارے اجڑا ہوا قافلہ آئے گا، زینب نشان رسن بازوؤں پر لے کر آئے گی، لیکن حسین واپس نہیں آئیں گے۔ کس طرح سے رخصت ہوئے تھے جب مزار فاطمہ زہرا کی طرف بڑھے تھے، جسے ایک چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل ماں کے قریب جاتا ہے، بالکل وہی انداز مولا حسین کا
تھا قبر فاطمہ زہرا پر جانے کے لیے، کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ، اے اماں آپ کا حسین اب واپس پلٹ کر نہ آئے گا۔ لیکن ماں کی محبت ایسی تھی کہ اگر حسین نے وطن چھوڑا تھا تو زہرا نے بھی قبر چھوڑ دی تھی، جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں ساتھ میں فاطمہ زہرا ہے۔ اور تیسری سخت رخصت ہے بی بی سکینہ سے اہل حرم کا رخصت ہونا۔ حاضر داران حسین وہ بچی جسے زندان کے اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا تھا، جو اندھیرے سے خوف زدہ ہو جاتی تھی، جسے رونے پر پابندیاں تھی، جس پر ظلم ڈھایا جاتا رہا، جب اس کی شہادت اسی زندان میں ہوئی اور بی بی کو اسی اندھیرے قید خانے میں دفن کر دیا گیا، اور بعد شہادت سکینہ رہائی کی خبر ملی، جیسے ہی جملہ رہائی سید سجاد نے آ کر کہا کہ پھوپھی اماں میں رہا کر دیا گیا ہے، مادر جناب سکینہ تڑپ گئی تھی، اے میرے لال اب رہائی کیوں ملی ہے؟ جسے رہائی کی آرزو تھی وہ تو گھٹ گھٹ کے اسی زندان میں مر گئی، اس کا تو جنازہ بھی زندان سے باہر نہ جانے دیا، اب ہمیں رہائی نہیں چاہیے۔ لیکن رہائی ملی تھی، بی بی زینب نے کہا تھا کہ ہم وطن جائیں گے، کربلا ہوتے ہوئے وطن کی طرف جائیں گے، لہٰذا رخصت ہوئے۔ لیکن ہر بی بی جب مزار بی بی سکینہ سے رخصت ہوئی ہے تو ایک عجب پرہول عالم تھا۔ ہائے زینب کس طرح سے سکینہ کو چھوڑ کر جائے کہ حسین نے امانت سونپی تھی، اے میری بہن زینب یہ میری امانت ہے، اس سے خبردار رہنا۔ آج زینب سکینہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ بھائی اپنی بہن کو کس طرح سے چھوڑ کر جائے کہ جس سے سکینہ نے آخری وصیتیں کری تھی، لیکن ہائے غربت سید سجاد کہ بہن کی آخری وصیتیں مکمل نہ کر پائے۔ ہائے وہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ کر جائے کہ جس کے جینے کا سہارا ہی یہی سکینہ تھی۔ بی بی رباب لہد بی بی سکینہ سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ بی بی زینب نے کہا بھی کہ بھابی آپ ہمارے ہمراہ چلیے۔ بی بی نے کہا شہزادی ہمیں چھوڑ دیجئے، میں اپنی بچی کی قبر کی مجاورہ بن کے رہوں گی، میری بچی ہمارے ساتھ رہتی تھی تب تو یہاں ڈر جاتی تھی، آج اکیلے یہاں کس طرح سے رہے گی؟ کہا بی بی ہم بھی تو چل رہے ہیں نا، آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیے۔ بی بی رباب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، بے شک آپ کی بھی گودیاں اجڑ گئی ہیں، لیکن پھر بھی وطن میں عبداللہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رباب کس کے لیے وطن جائے کہ گود بھی اجڑ گئی ہے، مانگ بھی ویرا ہو گئی ہے۔ ادھر یہ کہنا تھا، لہد بی بی سکینہ سے آواز آئی اماں خدا حافظ، اے اماں آپ کو وطن جانا مبارک ہو، اماں وطن جائیے گا، بہن سغرا سے کہیے گا اے سغرا بڑی بے چین تھی ہمارے ہمراہ آنے کو، اچھا ہوا جو ہمارے ہمراہ نہ آئی، تماچوں کی اذیتوں سے بچ گئی، دروں کی سختیوں سے بچ گئی، زندان میں قید ہونے سے بچ گئی۔ الوداع سکینہ نے کہا، قافلہ زندان سے رخصت ہوا، آج اسی طرح سے آقا حسین کی رخصت کا سامان ہے، دل بے چین ہے، قلب الٹ رہے ہیں کہ کس طرح سے مولا آپ کے بنا جئیں گے۔ مولا جو خطائیں ہو گئی ہو بس اسے معاف کر دیجئے گا، مولا ہم کوئی خدمتیں نہ کر سکے، کوئی رقتیں نہ کر سکے، بس جو خدمتیں کی ہیں اسے قبول کر لیجئے گا، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دلا دیجئے گا، اور بس یہی جملہ کہوں گی کہ جیے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں اپنی خواہر طوبہ رضوی کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ہو کے آئی ہوں بیری دانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، دشت میں گھر اجڑ گیا نانا، ہو کے آئی ہوں بیری دانا دشت میں گھر
جاتا ہے لو یہ کرتا لہو بھرا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا جب تک عباس میرا زندہ تھا کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا بعد اس کے چھینی ردا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا نانا جب میں یہاں سے نکلی تھی ساتھ اکبر تھے اور اصغر بھی ساتھ اکبر تھے اور اصغر بھی آج کوئی نہیں بچا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا اس میں بھی تھی اور ایک یتیم بھی ہائے بابا وہ کہہ کے روتی تھی ہائے بابا وہ کہہ کے روتی تھی اس کا دکھڑا عجب کا تھا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا یاد آتا ہے وہ علی اکبر جس سے آتے تھے یاد تم اکثر اس کو نیزہ تھا جب لگا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا ہو کے آئی ہوں بیردا نانا دشت میں گھر اجڑ گیا نانا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں اپنی خواہر کلثوم نقوی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت مآب میں ان کے بھرے گھر کا پرسہ پیش کریں۔ زہرا کی تربت ہوئی نوح گر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر زہرا کی تربت ہوئی نوح گر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر دیتا ہے رو رو منادی صدا یہ غضب دیکھو اہل مدینہ ہوا یہ نہ ہے
ہے ساتھ بھائی نہ کوئی پسر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر سفیدی ہے بالوں میں چھائی ہوئی کیوں ضعیفی ہے بی بی پہ آئی ہوئی کیوں بدن پر نمایاں ہے گرد سفر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر زہرا کی تربت ہوئی نوحگر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر یہ ہے کون بوڑھا جو بیمار ہو کر یہاں یا غم کا گرفتار ہو کر یہ لگتا ہے عابد کے جیسا بشر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر نہ اصغر کا جھولا رہا ہے بندھا جو علم سے ہمیشہ رہا ہے وہ مشکی ذاتا نہیں کیوں نظر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر سکینہ سے آنگن ہے محروم کیوں اب نہیں ساتھ آئی وہ معصوم کیوں اب خدا را بری کوئی دینا خبر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر اے اماں اٹھو اٹھ کے پرسا تو لو تو نشارے ماں کے ذرا دیکھ لو تو پھر لاڈلی آپ کی در بدر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر وہ کم سے مجاہد جو ابن حسن تھا سنا ہے وہ میدان میں ٹکڑے بدن تھا ردا غم کی ہے اور دلہن کا سر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر ہائے 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 آئی ہے زینب وطن لوٹ کر زہرا کی تربت ہوئی نوحگر آئی ہے زینب وطن لوٹ کر ماشاءاللہ بہترین کلام آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں ارسال فرمایا۔ اب میں اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی خواہر فدا فدوی کو آواز دوں گی کہ وہ آئیں اور الوداعی نوحہ بارگاہ سرکار سید الشہداء میں پیش فرمائیں۔ ہوا تاما موی دورے ازازا دارو ہے بچہ چا بڑا غم زدہ دارو ہے کل کی بات محرم
کا چاند نکلا تھا ستارے ڈوبے چلا قافلہ عزاداروں وہ اگلے سال پھر اشکے عذاب بہائے گا جو شخص ہم میں سے زندہ رہا عزاداروں امام باڑے بڑھے تازیے ہوئے رخصات گئی بہار ہے غمگین فضا عزاداروں جو تم نے بکا کی ہے شاہ کے غم میں دعائیں دیں گی تمہیں سید عزاداروں نہ ہم سے ہو سکی خدمات نہ روئے جی بھر کے عزا کا حق نہ ادا ہو سکا عزاداروں غریب خانوں میں پھر اگلے سال آئیں گے چلے حسین سوے کر بلا عزاداروں حسین خواب پہ اپنی بلا لے فدوی کو ہمارے حق میں یہ کیجے دعا عزاداروں ہوا تمام یہ دورے عزاداروں
مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات نظر لاتے ہیں، جو پیشوائی کو آتے ہیں سر جھکاتے ہیں، سوئے مدینہ یہ کہہ کے غل مچاتے ہیں کہ نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ قاسم و اکبر نہیں حسین نہیں۔ ہاں، جس طرح سے یہ لٹی ہوئی مستورات عصمت و طہارت اپنے وطن میں داخل ہوئیں، خدا کسی کو اس طرح بے بسی، مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اپنے وطن میں داخلہ نہ دے۔ ہر انسان کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہنسی خوشی اپنے وطن واپس آئے، لیکن بی بی ام رباب نے بیان کیا، بی بی ام کلثوم نے بیان کیا، بی بی جناب زینب کبریٰ نے بیان کیا، اے مدینہ ہمارے آنے کو تو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جو شہنشاہ مدینہ تھا ہم اسے کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پر چھوڑ کر چلے آئے۔ آپ تمام ناظرین سے دعا گو ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس سال کا، اس سلسلے کا اور ایام عزا کا یہ الوداعی پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے، آئندہ پروگرام کے لیے انشاءاللہ تب تک مجھے الوداع کہیے، اور بہت جلد آپ کی خدمت عالیہ میں ہم پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کی جانب سے، گراف ایجنسی کی جانب سے، عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ کی جانب سے، اپنے وقت کے امام، امام حجت، امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں اجڑی ہوئی شہزادیوں کے ساتھ آپ کی یتیمی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ Ika hoika bandunu ika amchi poti amche matam Imam Hussain chaat wane karta sajira karto ami muharram Ika hoika bandunu ika amchi poti ہے ماتم اچھا ہے معصوم کربو بلالا درشن کریتا ملا بلاوا اچھا ہے معصوم کربو بلالا درشن کریتا ملا بلاوا راتر دیوس میں جب تو ہے مولا میں نے جمازہ رہا تو کرتن اے حسین الوداع یا حسین الوداع، اے حسین الوداع یا حسین الوداع، یا حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع یا حسین